الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بأعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں الحمدللہ، جس میں سے ہم 20 سپاروں کا خلاصہ بیان کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ 21ویں سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مشرکین مکہ نے خوب مذاق اڑایا تھا. تو انہی دنوں میں روم اور ایران کی جنگ چل رہی تھی. رومی عیسائی تھے اور ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے. تو مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں. اس دور میں رومی تھوڑے کمزور تھے جبکہ ایرانی بہت طاقتور تھے. ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی. قرآن مجید نے سورۃ الروم میں اس کو بیان کیا ہے. غلبت الروم، رومی جو ہیں وہ غلبت پا گئے ہیں، یعنی مغلوب ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ مغلوب ہونے کے باوجود کچھ عرصے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں جیتنے اور ہارنے کے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بہت خوش ہو جائیں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. جب یہ پیشن گوئی قرآن نے کی تو مشرکین نے بہت مذاق اڑایا کہ یہ تو انہونی سی بات ہے کہ رومی ایرانیوں سے جیت جائیں، جبکہ رومیوں کا تو بڑا برا حال تھا اس وقت. ایک دن ابی ابن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 10 اونٹوں کی شرط لگا لی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر یہ ہو گیا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو تم مجھے 10 اونٹ دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی، جس پر میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بضع کا مطلب 3 سے 9 سال کے درمیان کا ہوتا ہے. بضع اس کا مطلب جو ہے 3 سے 9 سال کے درمیان کا ہوتا ہے. آپ مدت بڑھا کر 9 سال کر دیں اور اونٹ بڑھا کر 100 اونٹ کر دیں، تو یوں یہ شرط ان کے درمیان طے ہو گئی. ابی ابن خلف اور ابو بکر کے درمیان یہ شرط جو تھی طے ہو گئی، اور رومیوں نے 9 سال کے اندر اندر ایرانیوں کو شکست دے دی اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. جیسا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے مشرکین کو شکست دی تھی، تو پھر ابی ابن خلف کی اولاد نے حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ دے دیے. جب یہ شرط لگی تھی تب تک شرط لگانے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور جب شرط پوری ہوئی تو احکام نازل ہو چکے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 100 اونٹ جو تھے صدقہ کروا دیے. پھر اس صورت میں آگے ایک آیت آتی ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں یعنی زمین میں اور سمندر میں
فساد برپا ہو چکا ہے۔ کس لیے؟ لوگوں کی بد اعمالی کی وجہ سے۔ اور ہم نے پچھلے سپاروں میں پڑھا ہے کہ اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو وہ زیادہ دیتا ہے، اور اگر ناشکری کی جائے تو وہ چھین لیتا ہے، نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور عذاب الگ دیتا ہے۔ آج کل جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے موسمیات کی تبدیلی کے نام پر اور ایسے حالات پر جن کی وجہ سے انسان بہت مر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں، یہ سارے فسادات اسی لیے ہیں بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے اعمال درست کر لیں تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوف مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ان کا امن جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، اور ان پر بھوک مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ان کی معیشت خراب کر دیتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، معیشت بھی خراب ہے اور امن بھی برباد ہے۔ جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے تب تک حالات بھی درست نہیں ہوں گے۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے تب تک حالات بھی درست نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ اللقمان شروع ہوتی ہے۔ سورۃ اللقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نضر بن حارث کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور دوسری چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں جو کہ انسانیت کی لحاظ سے بہت ضروری ہیں۔ اس صورت میں ان کا بیان ہے۔ نضر بن حارث رؤوسۂ قریش میں سے تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اور لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ بہت با اثر کلام تھا، قرآن مجید بہت با اثر کلام تھا، بہت خوبصورت آیات تھیں قرآن مجید کی، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی تھی یہ، تو لوگ اس کو بار بار سننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قریش اس معاملے سے بہت پریشان تھے اور سوچتے رہتے کہ ہم کیا کریں اور کیسے اس دین کو ختم کریں۔ تو نضر بن حارث نے کیا کیا، اس نے خوبصورت لونڈیاں اپنے ساتھ لیں اور خوب قصے اور کہانیاں سنے، اور جب رسول اللہ اپنا درس دے کر چلے جاتے تو یہ نضر بن حارث وہاں جاتا اور لوگوں سے کہتا میری باتیں سنو، اور انہیں قصے کہانیاں سناتا۔ جب یہ دیکھتا کہ کوئی جوان اور خوبصورت لڑکا دین اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے تو یہ اس پر اپنی خوبصورت لونڈیاں چھوڑ دیتا تاکہ وہ اس کو بہکائیں، درغلائیں اور دین سے دور کر دیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، گمراہ کریں بغیر علم کے اور اس کو مذاق بنا ڈالیں۔ ان لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، جیسے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ وہ بہرا ہے کہ اسے سنائی ہی نہیں دیتا۔ اے نبی، آپ اس شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ آیات نضر بن حارث کے حوالے سے نازل ہوئی تھیں، لیکن آج اگر کوئی شخص آج بھی اس دنیا میں کوئی شخص ایسے اعمال کرتا ہے تو وہ بھی ایسے عذاب کا مستحق ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی، یاد رکھیے، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،
اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، نصیحت کرتے ہوئے کہا. اب یہاں سے اس آیت سے وہ نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں جو بہت شاندار باتیں ہیں اور دین کا نچوڑ ہیں، اور ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے. یہ صرف لقمان کے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ امت محمد کے لیے، ہم سب کے لیے ہیں. فرمایا قرآن مجید میں سب سے پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تم شرک نہیں کرنا. کس لیے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. شرک کو ظلم کہا گیا ہے کیونکہ ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا. جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑی حق تلفی کرتا ہے. کس کی حق تلفی کرتا ہے؟ اللہ کی حق تلفی کرتا ہے کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس رب نے اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا، اسے ساری نعمتوں سے نوازا، وہ انسان اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی عبادت کرتا ہے مطلب اس نے اللہ کا حق مارا. جس نے پیدا کیا اس کا شریک ٹھہراتا ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا حق مارتا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو خالق، مالک، مشکل کشا، غوث اعظم، الہ، معبود مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، اس کی ماں نے کٹوری در کٹوری اتنی شدید تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر پیدا کیا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور پھر اسے 2 سال تک دودھ بھی پلایا. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ تم ہمارا یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. اِلَيَّ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم کو بہرحال ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر وہ ماں باپ تم پر زور ڈالیں، اگر ماں باپ تم کو مجبور کریں کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بھی پکارو، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کی نظر و نیازیں کرو، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو فرمایا فلا تطعهما، ویسے تو ماں باپ کی نافرمانی مت کرو اور ماں باپ کا حق ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. لیکن اگر وہ تم کو شرک کرنے پر مجبور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو یا بتوں کو پوجو یا قبروں پر درگاہوں پر جاؤ اور یہ شرک کرو تو فلا تطعهما، بس تم اس بات پہ ان کی اطاعت مت کرنا، ان کا کہنا مت ماننا. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا. دنیا کے جو کام ہیں جو تم کو وہ حکم کرتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، تو وہ سب کچھ ان کے ساتھ کرنا، لیکن صرف شرک مت کرنا. اگر وہ حکم کرتے ہیں، اگر تم کو کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤ اور قبروں درگاہوں پر جاؤ، اور تو تم یہ ان کا کہنا اس بات میں مت ماننا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رخ کر چکا ہے یا جو میرے دین پر چلتا ہے، جو میری اطاعت کر رہا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرو، مگر اگر وہ کہیں کہ شرک کرو تو تم شرک مت کرنا. والدین کے ساتھ برا رویہ کبھی بھی اختیار نہ کرنا، انہوں نے بہت مشکل سے تمہیں پالا ہے،
پھر لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر اچھائی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ چاہے چٹان میں ہو، چاہے آسمان میں ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہیں، یعنی ہر چیز کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھنے والے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اور نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم کرو۔ آج ہم دیکھیں اپنی اولاد کو کس چیز کا حکم کرتے ہیں، کیسی وصیتیں کرتے ہیں، کیسی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری نصیحتیں وصیتیں بالکل الٹی ہیں۔ دیکھیے کیسے وہ اللہ کے نیک بندے اپنے بیٹے کو کیسی اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نمازوں کی وصیت کریں کہ بیٹا نماز دین کا ستون ہے، نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں بھی یہی نصیحتیں کرنی چاہیے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم کرو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکو۔ کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کے پاس سے گزر مت جاؤ، بلکہ برائیوں سے روکو، سود سے، ربا سے، چغلی سے، غیبت سے، گانے بجانے سے، ان سارے برے کاموں سے روکو اور نیکی کا حکم کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، پھر ان نصیحتیں کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت کوئی تکلیف دیتا ہے یا پھر تم کو کوئی تکلیف ہے، اور امر بالمعروف نیکی کا حکم کرتے وقت، برائیوں سے روکتے وقت جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے اور تم کو کوئی تانا دے اور تم کو کوئی برا بھلا کہے اور کہے کہ جائیے جائیے آپ بڑے مولوی ہیں، آپ ہی بس جانتے ہیں دین، ہم نہیں جانتے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، جائیے اپنا کام کیجیے۔ تو اس میں جو بھی کوئی تم پر طنز کرے، بڑا برا بھلا کہے، تمہیں تکلیف پہنچے تو اس پر تم صبر کرو۔ تو یہ نصیحتیں بہت بڑی ہیں، یعنی عمل اچھا ہو یا برا ہو، حساب تو دینا ہی دینا ہے، اللہ کو سب اعمال جو ہے معلوم ہے۔ فرمایا ان ذلک لمن عزم الامور، بے شک صبر کرنا ان ساری باتوں پر، ان سارے نیکیوں کے کام کرنا اور ایک دوسرے کو روکنا اور صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ یہ کام عام بندے سے نہیں ہوتا، اس میں صبر کرنا لازم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے منہ پھلا کر نہ رہو، یعنی غرور اور تکبر اور بے رخی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش مت آؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کو درمیانہ رکھو، اللہ اکبر، یعنی درمیانہ روی اختیار کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست اور نرم رکھو، اللہ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً سب سے ناپسند آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی جب بات کرو تو آرام سے بات کرو، چیخو چلاؤ نہیں، گدھوں کی طرح مت بات کرو۔ یہ ساری نصیحتیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، اور یہ ساری نصیحتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائیں تاکہ ہم ان نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیں اور ان نصیحتوں پر خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی حکم دیں اور اپنے بال بچوں کو بھی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سب نصیحتوں پر، وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں 5 چیزیں خاص طور سے گنوائی ہیں جن کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھیے 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، سب سے پہلی چیز قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ سب سے پہلا علم، پہلی چیز جو ہے وہ علم
قیامت کا علم، اور قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کسی کو بھی معلوم نہیں، یہاں تک کہ رسولوں کو بھی معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش بھی اللہ ہی برساتے ہیں۔ نمبر 2، بارش بھی اللہ برساتے ہیں، بارش کے آنے نہ آنے کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحم میں، ماں کے رحم میں کیا ہے۔ آج کل سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ جنس کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مگر یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، ذہین ہوگا یا کن ذہن ہوگا، عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، ان میں سے کچھ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ تقدیر کے بارے میں بھی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ اللہ اکبر، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ اکبر، اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس لحظہ اس کو موت جو ہے دبوچ لے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اگر بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات ہمیں کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے، لیکن وہ 100% سچ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی رحم کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی یقینی نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ قابل غور آیات وہ ہیں جس میں مومن اور فاسق کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا مومن فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے، ان کے لیے جنت میں ٹھکانہ ہوگا، جنت میں جگہ ہوگی ان کے اعمال کی بدولت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ان کی مہمانی کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا ذوقوا، چکھو آگ کے عذاب کو، چکھو ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو آگ کے عذاب کو جسے تم ہمیشہ جھٹلایا کرتے تھے۔ اس میں کافی زیادہ آیات ہیں اس حوالے سے، اس صورت میں کافی اور زیادہ آیات ہیں اس جہنم کے حوالے سے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات پہنچیں، اسے پڑھ کر سنائی گئیں، ان کے پاس مولانا آئے، شیخ آئے، شیوخ آئے، اللہ کا کلام سنایا گیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، اور پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور اعراض کیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، فرمایا ایسے مجرموں سے ہم قیامت کے دن انتقام لے کر رہیں گے۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالم ہونے سے ہم کو بچا کر رکھے۔